السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے الفاظ کو لکھنے، ان کو سمجھنے اور ان کو بیان کرنے کا فن عطا کیا۔ کہا جاتا ہے بیماری انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تکلیف تو لے کر آتی ہی ہے۔ جسمانی تکلیف اپنی جگہ، لیکن مینٹلی طور پہ جو بندہ ریسٹلیس رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے اور ہر چیز سے کٹا کٹا رہتا ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، روزمرہ کی زندگی کے معمولات ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ انسان سیدھے لفظوں میں اگر کہوں تو کسی کام کے قابل نہیں رہتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بیماری ایک ایسی آزمائش ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے کہ بیماری انسان کے گناہ جھاڑتی ہے۔ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں بیماری سے۔ انسانیت کی بھی ایک فلسفی ہے بیماری کو لے کر، جو کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بیماری انسان کو مسیحا فراہم کرتی ہے۔ یہاں پہ میرا مطلب مسیحا سے میڈیسن نہیں ہے یا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بیماری انسان کو ایک ایسا رشتہ فراہم کرتی ہے، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص جو کہ اس کا مسیحا بن جاتا ہے۔ اب سننے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نیو شخص مل جاتا ہے، کوئی نیا دوست یا ہمارا کوئی لائف پارٹنر یا کوئی نیا بہن بھائی نکل آتا ہے ہماری زندگی میں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات مسیحا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے آلریڈی، کوئی ایک ایسا انسان، مسیحا اسے کہتے ہیں جو کہ آپ کے زخموں کو مرہم دے، جو کہ ہیلر ہو آپ کا، جو کہ جس طرح زخم پہ مرہم لگاتے ہیں تو سکون آتا ہے نا، وہ ایک تکلیف کی کیفیت ختم تو نہیں ہوتی لیکن کم ضرور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کا مسیحا آپ کے زخموں پہ مرہم لگاتا ہے، آپ کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے بس میں ہو تو وہ آپ کی تکلیف کو ختم ہی کر دے۔ آپ کی زندگی میں ہی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات آپ اسے پہچان نہیں پاتے، اور بعض اوقات وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا اور آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہے۔ Sometimes you feel a lot of people care of you, but actually no one does. Sometimes you feel no one cares for you, but there is one. ہوتا ہے کوئی ایسا جو کہ واقعی میں آپ کی فلاح چاہ رہا ہوتا ہے، جو واقعی میں آپ کی کیئر کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے میری کیئر کرنے والا، کوئی نہیں ہے جو کہ میری مسیحائی کرے۔ اب اس کا ایک جو ایکچوئل اور ایک میننگ فل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیماری میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میڈیسن، جس سے ہمیں شفا ملے، جس سے ہمیں اس درد سے چھٹکارا ملے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں اس بیماری سے۔ تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے جس کے بغیر شاید دوا اور دعا دونوں ہی آپ کے لیے کام نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، وہ چیز ہوتی ہے آپ کو کسی کی فکر، کسی کا آپ کے لیے فکر مند ہونا۔ جب آپ تکلیف میں جھنجھلا رہے ہوں، جب تکلیف میں آپ کو اپنا ہی آپ برا لگ رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ریلیف دے اس پین سے، اس جھنجھلاہٹ سے، اس چڑچڑے پن سے، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے دور بھاگے اور وہ یہ کہے کہ تمہاری بیماری تم خود جھیلو۔ نہیں، آپ کا مسیحا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسیحا ہو ہی نہیں سکتا جو کہ آپ کی بیماری میں آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ بیماری ڈفرینشیٹ کرتی ہے،
بیماری آپ کی آنکھیں کھولتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ ایکچولی کون سچ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اور کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ تندرست رہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور اگر آپ جہاں سے بھی ذرا سا بھی آپ اپنے لیول سے نیچے ہوئے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو اس کا ہیلر مل جائے نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسا انسان جو کہ تب اس کے زخموں کو بھرے جو وہ خود بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے زخموں کو بھر سکے۔ میڈیسن سے زیادہ کبھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو، اور وہ ہوتی ہے تسلی کی، محبت کی، کسی کے شفقت بھرے ہاتھ کی، کسی کے چند پیار بھرے جملوں کی۔ ساری جھنجھلاہٹ، ساری چڑچڑاپن، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تب۔ تکلیف تب بھی ختم نہیں ہوتی، ہاں، لیکن تکلیف کو جھیلنے کی برداشت آ جاتی ہے آپ کے اندر۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ تو مر رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جی رہے ہیں، بس یہ تھوڑے دنوں کی آزمائش ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے وہ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیماری کی مشکل اس نے آپ پہ ڈالی ہے وہ آنے والے وقت کی آسانی بھی ہو۔ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ایکچولی یہ جو 10 لوگ میری تیمارداری کرنے آئے ہیں، میرے لیے میڈیسن لے کر آئے ہیں، میرے لیے فروٹس لے کر آئے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ، ان 10 میں سے ایکچوئل ہیلر کون ہے آپ کا؟ جب آپ رات کو اٹھیں گے تکلیف سے، درد سے کراہتے ہوئے، آپ چیخ رہے ہوں گے، آپ غصہ کر رہے ہوں گے، آپ اٹھا کے چیزیں پھینک رہے ہوں گے، جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، آپ جھنجھلا رہے ہوں گے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تو کون ہے جو کہ آپ کو سکون دے گا، آپ کو کندھوں سے تھامے گا اور آپ کو بٹھائے گا اور اسے کہے گا کہ ریلیکس ہو جاؤ، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور تم اکیلے نہیں ہو اس تکلیف میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مشکل کے ساتھ یہ آسانی دی ہو اللہ نے آپ کو۔ بیماری ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو بہت جلد اس کو اس آزمائش سے نکال دے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ آزمائش ہمارے لیے بہت کچھ اور بھی لے کر آتی ہے، بہت کچھ ایسا جو کہ شاید ہمیں صحت یابی میں اور تندرستی کے دنوں میں نظر نہیں آتا۔ اپنی اس پوڈ کاسٹ کو مجھے یہیں پہ اینڈ کرنا ہے۔ آپ اپنے خیالات اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔